اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف 9واں پارہ، اس کی آخری 2 آیتوں کا آج درس ہوگا۔ کل آپ کے سامنے قرآن مجید کا ادب ذکر ہوا تھا کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے، زبان بند کی جائے، چاہے نماز نہ پڑھا جائے، چاہے نماز سے خارج پڑھا جائے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ پھر اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہمارے ڈرائیور حضرات یہ بسا صبح کے وقت تلاوت لگا دیتے ہیں، سواریاں ساری باتیں کرتی رہتی ہیں آپس میں، یہ گناہ ہے، کیونکہ قرآن کا یہ ادب ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنا جائے اور زبان بند کی جائے۔ اب اگر ڈرائیور وغیرہ تلاوت لگاتے ہیں تو پہلے سب کو خاموش کروائیں پھر لگائیں۔ اگر سارے سواریاں اپنی گپ شپ لگاتی ہیں تو نہ لگائیں، کیونکہ اس میں پھر سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس طرح ہوٹلوں میں بھی صبح تلاوت لگا دیتے ہیں، لوگ اپنا ناشتہ کرتے رہتے ہیں، ساتھ گپیں لگی رہتی ہیں، اوپر سے تلاوت، یہ گناہ گار ہوتے ہیں، مسئلہ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو کل خاص جو ذکر تھا قرآن مجید، اس کا بیان آیا تھا، کیونکہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آج عمومی ذکر کا بیان ہے، جو عام ذکر قرآن مجید کے علاوہ کوئی لا الہ الا پڑھتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، کوئی اور ذکر کرتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم آ رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور آہستہ آہستہ، دون الجہر من القول، نہ کہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے۔ کب تک ذکر کر؟ صبح اور شام۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تو غافلین میں سے مت ہو جا۔ اس آیت کے اندر ہمیں ذکر کرنے کے چند آداب بتا دیے ہیں۔ نمبر 1، ذکر دل میں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3، صبح اور شام کا وقت، چونکہ یہ خاص وقت ہے، یہی وجہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا دیدار مومنوں کو ہوگا وہ خاص طور پر صبح اور شام کو ہوگا۔ فرمایا صبح اور شام خاص طور پر اللہ کا ذکر کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دن میں نہ کرو، مطلب ہے کہ صبح شام خاص کرو۔ اور اگلی بات، ان اوقات کے علاوہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یہ آداب بیان ہوئے۔ اب ان میں دیکھو، پہلا ادب آیا عاجزی کے ساتھ، کہ جب بھی انسان ذکر کرے، عاجزی، انکساری، گڑ گڑا کر اللہ پاک کے سامنے وہ ذکر کرے۔ دوسرا ادب خیفہ، دل میں آہستہ۔ تو شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں ذکر کرنا، آہستہ ذکر کرنا یہ سنت ہے، آہستہ ذکر کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں جو مقامات پہ اونچا ذکر ثابت ہے وہاں اونچا کیا جائے گا، مثلا یہ اذان ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کا حکم ہے کہ اونچی دی جائے۔ اس طرح جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے وہاں لبیک لبیک، یہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن حکم ہے شریعت کا اونچا کیا جائے۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں تکبیر تشریق، عید کے دنوں میں ہم ہر بار نماز سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے اذان پڑھتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو جہاں جہاں شریعت نے حکم دیا اونچا ذکر کرنے کا، وہاں تو اونچا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمومی حکم شریعت کا یہ ہے کہ آہستہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے، خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ پکارو، یعنی ذکر جب بھی کرو تو آہستہ آواز سے جو کرو۔ یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ذکر پر اور دعا دونوں پر دلیل ہے ادعوا ربکم، کہ دعا بھی آہستہ کرنی چاہیے اور ذکر بھی آہستہ کرنا چاہیے، یہ دونوں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ ایک اس طرح لکھا ہے کہ آہستہ ذکر کرنے کے 10 فائدے ہیں، جبکہ اونچا ذکر کرنے میں وہ فوائد نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے انسان کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، دوسرا آہستہ ذکر کرنے میں انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اونچا ذکر کریں گے لوگ کہیں گے واہ واہ جی، وہ پھر انسان میں تکبر پیدا ہوگا۔ دوسرا اونچا ذکر کرنے میں کسی اور کو تکلیف ہوگی، اور علماء نے بہت سارے وجوہات لکھی ہیں۔ تو اس لیے شرعی حکم یہ ہے آہستہ ذکر۔ آپ بھی مسجد خالی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا دل کرتے اونچا ذکر کرو تو آپ کر سکتے ہیں اونچا ذکر، لیکن آپ دیکھتے ہیں بھائی آپ کے پاس کوئی بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے، جو کوئی سویا ہوا ہے، تو آپ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنا تو ثواب ہے،
کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، یہ باتیں سوچنے کی ہے۔ اب ہم میرا ذکر کرنے سے مستحب عمل ہے، میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ میرے ذکر سے یہ دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ نماز کے بعد ذکر تمام علماء نے لکھا کہ یہ حرام ہے اونچی آواز سے۔ وجہ کیا ہے، کیوں حرام ہے؟ اتنی بڑی یہ عبادت ہے، اللہ پاک قرآن نے جگہ جگہ، جہاد میں کفار کی گردنیں کاٹنے سے بڑا ثواب ہے ذکر کرنے میں، تو پھر علماء نے کیوں لکھا کہ نماز کے بعد ایک دم اونچا ذکر کرنا حرام ہے؟ تمام نے لکھا ہے، بریلی مسلک والوں نے، دیوبندی مسلک والوں نے، سب نے لکھا ہے یہ حرام ہے۔ وجہ کہ آپ جس وقت نماز کے بعد فوراً اونچا ذکر کریں گے تو دوسرے آدمی کی نماز آپ کی وجہ سے متاثر ہو جائے گی، وہ اپنی نماز میں بھول جائے گا۔ اب وہ بھولا کس وجہ سے؟ آپ کے اونچا ذکر کرنے کی وجہ سے، تو یہ آپ سبب بن گئے۔ اس لیے تمام علماء نے لکھا کہ یہ نماز کے بعد اونچا ذکر کرنا یہ حرام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید میں بھی یہ ملتا ہے کہ آسا ذکر کرنا چاہیے، احادیث میں بھی یہی ملتا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اونچا ذکر کرنا، باتیں کرنا یہ حرام ہے، اگرچہ وہ ذکر ہو، ذکر بھی ہو مسجد کے اندر اونچا کیا جائے تو یہ حرام ہے، یہ ملا لکھا ہے، رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو اس لیے ذکر کرنا یہ منع نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ذکر کریں کسی اور بندے کو تکلیف نہ ہو، پھر آپ کو ثواب ہے۔ اگر آپ کے ایک عمل کرنے دوسرے کو تکلیف ہو تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ قرآن یاد کیجیے اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور آستہ کے ساتھ، نہ کہ آواز کو بلند کرتے ہوئے، صبح اور شام خاص طور پر، اور آپ مت غافل ہو جائیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، مراد فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہر وقت کر رہے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، فرشتہ، اور تکبر میں نہیں ہے بھائی، عاجزی انکساری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس اللہ کو جو ہے تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔